السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا جو باب ابھی زیر درس ہے، باب المستحاضۃ کیف تطہر للصلاۃ، یعنی مستحاضہ نماز ادا کرنے کے لیے کس قسم کی طہارت حاصل کرے گی۔ اس سلسلے میں 3 اقوال بنیادی طور پر صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی۔ دوسرا قول یہ تھا کہ جمع بین الصلاتین کرے گی، یعنی 2 نمازوں کے لیے ایک غسل اور فجر کے لیے مستقل ایک غسل کرے گی۔ اور تیسرا قول ائمہ 4 کا تھا، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، غسل اس پر واجب نہیں ہے۔ فریق اول کے دلائل کو باب کے آغاز میں ذکر کیا گیا، پھر فریق ثانی کے دلائل کو باب کے دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا، اور وہیں پر فریق ثانی کے دلائل کے ذریعے فریق اول کے دلائل کا نسخ ثابت کیا گیا۔ پھر تیسرے درجے میں فریق ثالث کے دلائل کو پیش کیا گیا، اور اب جو بحث چل رہی ہے وہ مختلف احادیثوں کے درمیان تطبیق کرنے کی صورت ہے، اور جو احادیث ایسی آئی ہیں گزشتہ کہ جن سے 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا ثابت ہے، تو ان کے ایسے معنی بیان کرنے کی بحث ہے جس سے احادیث کے درمیان باہم تطبیق ہو جائے اور نسخ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سبق اگر ذہن میں ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو فاطمہ بنت ابی حبیش سے متعلق ہے۔ ایک روایت تو حضرت عائشہ کی وہ ہے جو فاطمہ بنت ابی حبیش سے متعلق ہے، اور دوسری روایت وہ ہے جو سہلہ بنت سہیل ان کے معاملے میں مروی ہوئی ہے، کیونکہ فاطمہ بنت ابو حبیش کے معاملے میں ان کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا، اور سہلہ بنت سہیل ان کی حدیث کو فریق ثالث یعنی ائمہ 4 کی طرف سے پیش کیا گیا تو وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی ایک صورت صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ سبق دیکھیے، سبق ہمارا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وقد یجوز فی ھذا وجہ آخر، اوپر سے 1 2 3 4 5ویں لائن کا آخری حصہ۔ وقد یجوز فی ھذا وجہ آخر یجوز ان یکون ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاطمۃ بنت ابی حبیش لا یخالف ما روی عنہ فی امر سہلۃ بنت سہیل۔ یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے گویا کہ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ وقد یجوز فی ھذا وجہ آخر، یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2 مختلف حدیثیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر نماز یعنی مستحاضہ جو ہے نماز کے لیے غسل کرے گی، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ وضو کرے گی، تو دونوں کے درمیان توفیق اور تطبیق کی ایک صورت ہے، اور وہاں پر نسخ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ کس طریقے سے؟ اسی کو صاحب کتاب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا پہلے میں خلاصہ عرض کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث میں وضو لکل صلاۃ کا حکم ہے مثلا، اور سہلہ بنت سہیل کی سے متعلق جو حدیث ہے اس میں جمع بین الصلاتین بغسل واحد، یہ چیز ہے، یعنی سہلہ سے متعلق جو روایت آئی اس میں 2 نمازوں کو ایک غسل کے ساتھ جمع کرنا، یعنی 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا، اور فاطمہ بنت ابی حبیش کی جو روایت ہے ان سے متعلق تو اس میں کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔
تو بظاہر ان دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کے ایام حیض معلوم تھے، یعنی وہ معتادہ تھیں، اور سہلہ بنت سہیل کے ایام حیض معلوم نہیں تھے، تو وہ مجہولہ یعنی متحیرہ ہوئیں، یعنی ان کا خون کبھی جاری ہوتا اور کبھی بند ہو جاتا تھا، لہٰذا دونوں عورتیں استحاضہ کی الگ الگ صورتوں کے ساتھ متصف تھیں۔ اس لیے آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حکم کو الگ الگ کر دیا، دونوں کو الگ الگ حکم دیا۔ سہلہ کو حکم دیا کہ 2 نمازوں کو ایک غسل سے ادا کریں، اور فاطمہ بنت ابی حبیش کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ جب یہ توجیہ پیش کی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں دونوں قسم کی حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض موجود نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اس طور پر کہ فاطمہ بنت ابی حبیش والی روایت کو مستحاضہ معتادہ پر محمول کیا جائے، اور سہلہ بنت سہیل والی روایت کو مستحاضہ متحیرہ پر محمول کیا جائے، تو اس صورت میں دونوں روایتوں میں تعارض باقی نہیں رہتا ہے اور دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقد یجوز فی ھذا وجہ آخر، اور اس میں ایک دوسری توجیہ بھی ممکن ہے۔ وہ کیا؟ یجوز ان یکون ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاطمۃ بنت ابی حبیش، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ بنت ابی حبیش کے متعلق جو روایت مروی ہے، لا یخالف ما روی عنہ فی امر سہلۃ بنت سہیل، وہ اس روایت کے مخالف نہ ہو جو آپ سے سہلہ بنت سہیل کے متعلق مروی ہے۔ اس وجہ سے لأن فاطمۃ بنت ابی حبیش کانت ایامها معروفہ وسہلۃ کانت ایامها مجہولۃ، وہ اس طرح کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کے ایام حیض معلوم تھے، وسہلہ کانت ایامها مجہولہ، اور سہلہ کے ایام حیض یہ مجہول تھے۔ الا ان دمها ينقطع في اوقات ويعود في اوقات، مگر یہ کہ ان کا خون کبھی منقطع ہو جاتا اور کبھی لوٹ آتا۔ وهي قد احاط علمها انها لم تخرج من الحید بعد غسلها الى ان صلت الصلاتین جميعا، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ غسل کرنے کے بعد حیض سے نہیں نکلتی ہیں یہاں تک کہ وہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتیں۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، تو جب معاملہ ایسا ہے، فَإِنَّ نَقُولُ، تو ہم کہیں گے کہ دونوں حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ فَإِنَّ نَقُولُ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، ہم دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلُ حُكْمَ حدیث فاطمۃ علی ما صرفناہ الیہ، چنانچہ ہم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت کا حکم اس معنی پر محمول کیا جس کو ہم نے بیان کیا۔ وَنَجْعَلُ حُكْمَ حدیث سہلۃ علی ما صرفناہ ایضاً الیہ، اور سہلہ کی روایت کا حکم بھی ہم اسی معنی پر محمول کرتے ہیں جس کو ہم نے ذکر کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کے ایام حیض معروف تھے، لہٰذا انہیں وضو کا حکم دیا گیا، اور سہلہ کے ایام حیض مجہول تھے، تو گویا فاطمہ بنت ابی حبیش یہ معتادہ تھیں تو ان کے لیے وضو کا حکم ہے، اور سہلہ بنت سہیل یہ متحیرہ تھیں، لہٰذا ان کے لیے 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے۔
و اما حدیث ام حبیبہ، یہاں سے حضرت ام حبیبہ کی حدیث جو مختلف وجوہ کے ساتھ گزشتہ روایت کی گئی تھی، ان میں سے دو صورتیں یہ ہیں جس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے وہ اما حدیث ام حبیبہ فقد روا یا روا اگر مجہول پڑھیں، فقد روا مختلفاً فبعضهم يذكر عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر ایام اقرائها۔ یہاں سے دیکھیے، پہلے میں اس کی وضاحت عرض کر دوں۔ مقصد کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے غسل کے جو قائلین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے مستقل غسل کی ضرورت ہے مستحاضہ کے لیے، تو وہ اپنے دعوے پر حضرت ام حبیبہ بنت جہش کی روایت پیش کرتے ہیں، جو گزشتہ میں روایت گزر چکی ہے۔ امام طحاوی گویا کہ فریق اول کی حدیث کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ کا جو واقعہ ہے کچھ اختلاف کے ساتھ کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے، یعنی غسل لکل صلاۃ والی جو ام حبیبہ بنت جہش کی روایت ہے، یہ کئی اختلافات کے ساتھ آئی ہے۔ مثلا جیسے پہلا اختلاف یہ ہے، بعض حضرات نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ آپ نے ام حبیبہ کو غسل لکل صلاۃ کا حکم دیا ہے، یعنی حضور نے ام حبیبہ کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ تو ان حضرات نے ایام حیض کا تذکرہ نہیں کیا، جیسا کہ شروع باب میں حدیث گزر چکی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ام حبیبہ غیر معتادہ تھیں، یعنی ان کے ایام حیض معلوم نہیں تھے۔ تو کچھ حضرات نے غسل لکل صلاۃ کا حکم ذکر کیا لیکن ایام حیض کا ذکر نہیں کیا، جبکہ دوسرے بعض حضرات نے حضرت عائشہ سے اسی روایت کو نقل کیا اور اس میں ایام حیض کا بھی ذکر کیا۔ تو جس میں ایام حیض کا ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام حبیبہ معتادہ تھیں، اور یہ دونوں قسم کی روایتیں حضرت عائشہ ہی سے مروی ہیں، یعنی حضرت عائشہ سے ام حبیبہ کے حوالے سے دو قسم کی حدیثیں مروی ہیں۔ ایک حدیث میں ایام حیض کا ذکر نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے وہ غیر معتادہ تھیں، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں ایام حیض کا جو ہے تذکرہ ایک روایت یہ ہے کہ جس میں ایام حیض کا ذکر نہیں تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام حبیبہ غیر معتادہ تھیں، اور دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایام حیض کا ذکر تھا تو معلوم ہوا کہ وہ معتادہ تھیں، اور یہ دونوں روایتیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ تو اگر ہم حضرت ام حبیبہ کو غیر معتادہ مانیں کہ جس میں ان کے حیض کا تذکرہ نہیں ہوا، تو آپ نے یعنی حضور نے ان کو غسل لکل صلاۃ کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ غسل کرنے سے رحم کا جو اندرونی حصہ ہے وہ سکڑ جائے اور خون کا بہاؤ یہ بند ہو جائے، لہذا غسل لکل صلاۃ کا حکم از قبیل علاج ہوگا نہ کہ از قبیل احکام۔ اس کو پھر سے سن لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ام حبیبہ کے واقعے کی جو حدیث ہے وہ دو طریقے سے مروی ہے۔ ایک حدیث میں ایام حیض کا ذکر نہیں ہے تو پتہ چلتا وہ غیر معتادہ تھیں، دوسری روایت میں ایام حیض کا ذکر ہے تو پتہ چلتا وہ معتادہ تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل لکل صلاۃ کا حکم دیا، تو یہ از قبیل احکام نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ غیر معتادہ تھیں۔ اگر ان کو غیر معتادہ مانیں تو غسل لکل صلاۃ کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ غسل کے ذریعے رحم کا اندرونی حصہ جو سکڑ جاتا ہے، رحم کا اندرونی حصہ سکڑ جائے اور خون کا بہاؤ اور اس کا سیلان بند ہو جائے، لہذا غسل لکل صلاۃ کا حکم از قبیل علاج ہوگا نہ کہ از قبیل احکام۔ یہ گفتگو تھی اس صورت میں جبکہ ام حبیبہ کو غیر معتادہ مانیں، اور اگر ام حبیبہ کو معتادہ مانیں جیسا کہ دوسری روایت حضرت عائشہ کی کہ اس میں حیض کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ام حبیبہ معتادہ ہوئیں۔ تو اگر ام حبیبہ کو معتادہ مانیں
تو ان کے لیے غسل لکل صلاۃ کا حکم دینے میں دو احتمال ہیں، یعنی اگر وہ معتادہ ہیں، ان کے ایام حیض معلوم ہیں، تو پھر انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا جو حکم دیا گیا اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ حکم از قبیل علاج ہو، جیسا کہ غیر معتادہ کی صورت میں تھا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ مستمرۃ الدم ہوں، یعنی مسلسل ان کو خون آتا ہو اور ان کو ایام حیض یاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کا ہر وقت حیض سے پاک ہونا، حالت حیض میں ہونا اور اسی طرح حالت استحاضہ میں ہونا، ہر ایک کا احتمال موجود ہے۔ جب مسلسل خون آتا رہتا ہے اور ایام حیض یاد نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہر وقت حیض سے پاک ہونا، کبھی بھی پاک ہو سکتی ہیں، حالت حیض میں ہونا، حالت استحاضہ میں ہونا، ہر احتمال موجود ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کیے بغیر کوئی نماز جائز نہیں۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا، اور اس قسم کی مستحاضہ یعنی جس کو ایام حیض یاد نہ ہو اور اس کا خون مسلسل جاری رہتا ہو، اس کا حکم یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ تو ام حبیبہ کی جو روایت فریق اول نے ذکر کی تھی ہر نماز کے لیے غسل کرنے کے حوالے سے، اس روایت کے دو طریقے سے صاحب کتاب نے جوابات پیش کر دیے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ دیکھیے، وہ اما حدیث ام حبیبہ، اور رہی ام حبیبہ کی روایت، فقد رویہ مختلفاً، تو وہ مختلف طرق سے مروی ہے۔ فبعضهم یذکر عن عائشہ، تو بعض حضرات نے حضرت عائشہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرها بالغسل عند کل صلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ولم یذکر ایام اقرائها، اور ان حضرات نے ان کے ایام حیض کا ذکر نہیں کیا۔ فقد یجوز، تو یہ جائز ہے، ان یکون امرها بذلک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کو جو غسل کا حکم دیا تھا وہ اس لیے تھا لیکون ذلک الماء علاجا لها، تاکہ وہ پانی ان کے لیے علاج کا ذریعہ ہو جائے۔ لأنه يقلص الدم في الرحم فلا يسيل، اس وجہ سے کہ پانی خون کو رحم میں چڑھا دیتا ہے، پھر وہ بہتا نہیں ہے۔ تو اگر وہ غیر معتادہ تھیں تو ان کے لیے غسل کا جو حکم دیا گیا وہ علاج کے طور پر دیا گیا۔ تو بعض حضرات نے حضرت عائشہ سے ام حبیبہ کے واقعے کو نقل کیا اور اس میں ایام حیض کا تذکرہ نہیں تھا، اس صورت میں جواب یہ ہے۔ وبعضهم، اور بعض حضرات نے یرویہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تدع الصلاة ایام اقرائها ثم تغتسل لكل صلاۃ، اور بعض حضرات اسی حدیث کو حضرت عائشہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں، اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایام حیض میں نماز کو ترک کر دے، پھر ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ كَذَلِكَ، اگر واقعہ ایسا ہی تھا، یعنی واقعتاً جو ہے معاملہ ایسا ہی تھا، یعنی آپ معتادہ تھیں، ہاں، فَإِن كَذَلِكَ فَقَدْ يَجُوزُ، تو یہ جائز ہے، ان یکون اراد بہ العلاج، یعنی دوسری صورت میں اگر آپ معتادہ تھیں تو اس کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم علاج کے طور پر دیا ہو۔ وقد یجوز، اور یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس حکم سے مراد وہ ہو جو ہم نے اس سے پہلی فصل میں بیان کیا۔ وقد یجوز ان یکون اراد بہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ چیز مراد لی ہو جس کو ہم نے اس سے پہلے پہلی فصل میں بیان کر دیا۔ کیوں؟ لأن دمہا سائل، کیونکہ ان کا خون ہمیشہ جاری رہتا تھا، تو ان کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی۔ فلیست صلاۃ، تو ان کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی، تحتمل ان تکون عندها طاہرا من حیض،
لیس لہا ان تصلیھا الا بعد الاغتسال، تو ان کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اس بات کا احتمال نہ ہو کہ اس نماز کے وقت وہ حیض سے پاک ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے وہ نماز پڑھنا جائز نہ ہو، الا بعد الاغتسال، مگر غسل کرنے کے بعد ہی۔ فأمرها بالغسل لذلك، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم اسی وجہ سے دیا۔ فإن كان هذا هو معنى حدیثها، فإن كان هو هذا معنى حدیثها، تو اگر یہی حبیبہ والی روایت کا مفہوم ہے تو فإن نقول، فإن كذلك نقول أيضا، تو ہم بھی ایسا ہی کہتے ہیں، یعنی ہم بھی عورت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ من استمر بها الدم ولم تعرف ایامها، کہ جس عورت کا خون جاری ہو اور اس کے ایام معلوم نہ ہو، تو ہم بھی اسے یہی حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ فلما احتملت هذه الآثار ما ذکرنا، اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، یہاں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے فلما احتملت هذه الآثار ما ذکرنا، کہ جب یہ حدیثیں ان احتمالات کی گنجائش رکھتی ہیں جو ہم نے ذکر کیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے امام طحاوی کیا بتانا یہ چاہتے ہیں، حضرت ام حبیبہ کی روایت حضرت عائشہ سے دونوں طرح سے منقول ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معتادہ تھیں، یعنی ان کے ایام حیض معلوم تھے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متحیرہ مستمرۃ الدم تھیں، اور دونوں روایتوں میں ایک ہی حکم دیا گیا، یعنی غسل کرنے کا۔ تو اب یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ یہ حکم معتادہ مستحاضہ کے لیے ہے یا متحیرہ مستحاضہ کے لیے ہے، اور حضرت عائشہ کا فتویٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی آپ کے پردہ کرنے کے بعد کا ہے، وہ معتادہ کے لیے وضو لکل صلاۃ کا ہے، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے اس فتوے کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل لکل صلاۃ کا حکم یہ متحیرہ مستمرۃ الدم کے لیے ہے، یعنی ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم اس مستحاضہ کے لیے ہے جس کو ایام حیض معلوم نہ ہو اور مسلسل خون جاری رہتا ہو۔ اور حضرت عائشہ سے اس کے خلاف جو روایتیں منقول ہیں، یعنی جن میں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی بات کہی گئی ہے یا دو نمازوں کے لیے ایک غسل کرنے کی بات کہی گئی ہے، وہ روایتیں یا تو معتادہ سے متعلق ہیں یا متحیرہ منقطعۃ الدم سے یا پھر متحیرہ مستمرۃ الدم سے متعلق ہیں۔ بہرحال ام حبیبہ والی روایت کے جو بھی معنی ہوں، فاطمہ بنت ابی حبیش والی روایت راجح ہوگی، اس لیے کہ اس کی مطابعت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے، اور فاطمہ بنت ابی حبیش والی روایت کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ تو فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی کیونکہ اس کی مطابعت حضرت عائشہ کے فتوے سے بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنے فتوے کے موافق و مخالف احادیث سے واقف ہیں، اس کے باوجود وہ وضو لکل صلاۃ کا فتویٰ دے رہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ دونوں قسم کی حدیثوں کو جانتی ہیں، وہ حدیثیں بھی جن میں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا گیا، وہ حدیثیں بھی کہ جن میں دو نمازوں کے لیے ایک غسل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ نے فتویٰ کیا دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے خلاف جو روایتیں مستحاضہ عورتوں کے حالات اور مقتضۂ احوال کے اعتبار سے ہیں، کہ جو روایتیں اس کے برخلاف ہیں، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرنے کے علاوہ جو دوسرا حکم دیا گیا، ہر نماز کے لیے غسل کرنا یا ہر دو نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا، اس قسم کی جو روایتیں مستحاضہ کے بارے میں آئی ہیں تو وہ حقیقت میں مستحاضہ عورتوں کے حالات کے اعتبار سے ہیں، یا یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت عائشہ کے فتوے کے خلاف جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہیں۔ اس کا ترجمہ کر لیجئے، دیکھیے فلما احتملت هذه الآثار، تو جب یہ آثار، یہ حدیثیں ما ذکرنا، ہمارے بیان کردہ احتمال کی گنجائش رکھتی ہیں،
وروینہ عن عائشة من قولها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وصفنا، اور ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی روایت کر دیا ہے جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا کرتی تھی، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کا حکم۔ ثبتا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا، ان ذالک ہوا حکم المستحاضۃ التی تعرف ایامہا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہی اس مستحاضہ کا حکم ہے جس کے ایام حیض معلوم ہوں۔ وثبتا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس کے برخلاف ان ما خالف ذلك مما روی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مستحاضۃ استحاضتها غیر استحاضتی هذه، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس کے برخلاف حضرت عائشہ کی وہ روایتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ اس مستحاضہ کے بارے میں ہیں جن کا استحاضہ ام حبیبہ کے استحاضہ کے علاوہ ہو، یا او فی مستحاضۃ استحاضتها مثل استحاضت هذه، یا اس مستحاضہ کے بارے میں ہیں جن کا استحاضہ ان کے استحاضے کے مثل ہو، ٹھیک ہے۔ الا ان ذلک علی ای المعانی کانا، مگر یہ کہ یہ روایتیں جس معنی پر بھی محمول کی جائیں، ٹھیک ہے، تو کان فیما رویہ فی امر فاطمہ ابنتی ابی حبیش اولا، تو ان حدیثوں کو کسی بھی معنی پر محمول کیجئے، بہرحال فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت یہ راجح ہوگی۔ لأن معه الاختیار من عائشہ لہو بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کے موافق اور مخالف اقوال کا علم ہے، وقد علمت ما خالفہ وما وافقہ من قولہ، اور حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور موافق ہر قسم کے اقوال کا علم ہے، اور آپ نے جو فتویٰ دیا وہ وضو لکل صلاۃ کا فتویٰ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہی چلا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت سے فاطمہ بنت ابی حبیش والی جو روایت ہے وہ راجح ہے، کیونکہ اسی کی ترجیح میں حضرت عائشہ کا فتویٰ بھی آیا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، یہاں سے اور تائید پیش کر رہے ہیں۔ مزید تائید، یہ ام حبیبہ کی حدیث کی بات مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی چونکہ مستحاضہ کے سلسلے میں 3 طرح کی روایتیں منقول ہیں، ایک یہ کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، دوسری 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرے گی، اور تیسری ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ تو یہاں بھی تعارض کو رفع کرنے کے لیے یہی کہنا پڑے گا کہ یہ تینوں قسم کی روایتیں الگ الگ قسم کی مستحاضہ سے متعلق ہیں، ایک مستحاضہ سے ان تینوں روایتوں کا تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، اور اسی طریقے سے ہم نے اس سلسلے میں یعنی مستحاضہ کے باب میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو روایتیں نقل کی ہیں تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی اس کو دیکھیے وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور اسی طرح وہ روایتیں جن کو ہم نے حضرت علی سے مستحاضہ کے سلسلے میں روایت کیا، کیا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، ایک تو ایسی روایت ہے حضرت علی کی، اور یہ بھی ہے وما رویناہ عنہ، اور ہم نے حضرت علی سے یہ بھی روایت کیا انہا تجمع بین الصلاتین بغسل، کہ وہ مستحاضہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرے گی،
اور یہ بھی مروی ہے وما رویناہ عنہ انہا تدع الصلاۃ ایام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاۃ، اور یہ بھی حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ عورت ایام حیض میں نماز کو ترک کر دے گی، اس کے بعد پاک ہوگی غسل کے ذریعے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے گی۔ تو پھر انما اختلفت اقوالہ فی ذلک، حضرت علی کے 3 اقوال ایک ہی مسئلے میں مختلف ہو گئے۔ ایک روایت کہتی ہے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہے، دوسری کہتی ہے 2 نمازوں کے لیے غسل ہے، اور تیسری کہتی ہے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ تو انما اختلفت اقوالہ فی ذلک، تو اس سلسلے میں حضرت علی کے اقوال جو ہیں یہ مختلف ہو گئے۔ کیوں؟ لاختلاف الاستحاضۃ، تو حقیقت میں تعارض نہیں ہے ان حدیثوں کے اندر، حقیقت میں ان 3 حدیثوں میں 3 قسم کی مستحاضہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ لاختلاف الاستحاضۃ التی افتى فیہا بذلک، فرماتے ہیں یہ اختلاف اس استحاضہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا۔ یعنی جب حضرت علی سے کہنا چاہیے غیر معتادہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے گویا کہ وہ روایت بیان کی جس میں کہنا چاہیے غسل لکل صلاۃ ہے، تو ہر مستحاضہ کے الگ الگ حکم 3 حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے وَأَمَّا مَا رَوَوْا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي اغْتِسَالِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور وَأَمَّا مَا رَوَوْا، اور جو وَأَمَّا مَا رَوَوْا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي اغْتِسَالِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور جو روایت ام حبیبہ سے آئی ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ غسل کریں، فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا، تو ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم ان کے لیے علاج کے طور پر تھا۔ مطلب یہ ہے، یہاں سے امام طحاوی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ حضرت علی کے 3 قسم کی روایتوں کی توجیہ بیان کر دی کہ ان روایتوں کا اختلاف مستحاضہ عورتوں کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ تو ایک ہی عورت ہیں، تو ان کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں کیوں آئیں؟ بعض روایت میں ان کو معتادہ قرار دیا گیا اور بعض روایت میں متحیرہ قرار دیا گیا، اور ان دونوں روایت میں غسل لکل صلاۃ کا حکم ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ معتادہ اور متحیرہ دونوں کے لیے غسل لکل صلاۃ کا حکم ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب امام طحاوی دیتے ہیں، فرماتے حضرت ام حبیبہ در حقیقت معتادہ تھیں، اور ان کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ بطور علاج تھا، بطور وجوب نہیں تھا۔ اسی کو صاحب کتاب یہاں بیان فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ اما ما رووا عن ام حبیبہ، اور رہی ام حبیبہ کی وہ روایت جو ان سے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کے بارے میں آئی ہے، تو اس کی توجیہ فوجہ ذالک عندنا، تو اس کی توجیہ ہمارے نزدیک یہ انہا کانت تتعالج بہ، وہ اس کے ذریعے اپنا علاج کرتی تھی۔ فہذا حکم هذا الباب من طریق الآثار وہی التی یحتج بها فیہ، اور یہ اس باب کا حکم ہے آثار کے طریقے سے، یعنی وہ آثار جن کے ذریعے اس مسئلے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک صاحب کتاب نے ایک اختلاف کو بیان کر دیا، یعنی مستحاضہ نماز کے لیے کس قسم کی طہارت حاصل کرے گی۔ 3 اقوال تھے، ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، 2 نمازوں کے لیے غسل کرے گی، اور تیسرا قول ائمہ 4 کا تھا، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ یہ اختلاف مکمل ہوا۔ اب یہاں سے ثم اختلف الذین قالوا انہا تتوضأ لکل صلاۃ، یہاں سے ایک دوسرے اختلاف کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ یہ جو دوسرا اختلاف ہے یہ ائمہ 4 کا باہمی اختلاف ہے، یعنی جو حضرات مستحاضہ کے لیے وضو کو کافی قرار دیتے ہیں اور غسل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو فریق ثالث کے مابین یہ اختلاف دوسرا ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آیا حائضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی یا ہر نماز کے لیے وضو کرے گی؟ ایک ہے نماز کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہوا، ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی وضو کر لیا، اب عصر تک ظہر کا وقت رہے گا۔ یہ ہوا کہ وقت
نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا، دوسرا یہ ہے فرض نماز کے لیے وضو کرنا۔ مثلا ظہر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے، ایک حائضہ عورت کو، اب جو ہے وہ فرض نماز کے لیے وضو کر لی، اب اس سے 4 فرض پڑھ لی۔ اب فرض کر لیجئے کہ کچھ اس کی فوت شدہ نمازیں ہیں، وہ قضا پڑھنا چاہتی ہے، تو اب اس کے لیے پھر سے دوسرا وضو کرنا۔ تو یہ 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا اس پر کافی ہے، یعنی وقت شروع ہوتے ہی وضو کر لے اور اس پورے وقت میں جتنی چاہے نمازیں، فرض، نوافل، مستحبات جتنے چاہے پڑھے، اسی ایک وضو سے وہ پڑھتی رہے گی۔ یہ قول ہے امام اعظم کا، امام ظفر کا، امام ابو یوسف کا، اور امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول یہی ہے۔ کیا ہے؟ ہر نماز کے وقت کے لیے مستحاضہ پر ایک وقت وضو کرنا لازم ہے، اور وقت کے اندر اندر جتنی نمازیں چاہے، فرض، نفل، واجبات پڑھ سکتی ہے تو پڑھے۔ دوسرا مذہب امام شافعی، سفیان ثوری، عروہ بن زبیر، امام احمد کے قول ثانی کے مطابق ان کا مذہب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے، نہ کہ ہر نماز کے وقت کے لیے۔ یہی لوگ کتاب کے اندر وقال آخرون کے مصداق ہیں۔ تو یہ اختلاف سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ائمہ اربعہ کا باہم اختلاف ہے کہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں ہر نماز کے وقت کے لیے وضو ضروری ہے، اور شوافی کے یہاں ہر فرض نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ دیکھیے مصنف کی عبارت دیکھیے، ثم اختلف الذین قالوا انہا تتوضأ لکل صلاۃ۔ پھر ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا جنہوں نے کہا تھا کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، یعنی پیچھے جو 3 فریق گزرے تھے ان میں سے جس فریق نے یہ کہا تھا کہ ہر نماز کے لیے مستحاضہ وضو کرے گی، تو ان میں باہم اختلاف ہو گیا۔ فقال بعضهم تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ظفر و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ تعالی، اور یہ ان ائمہ حضرات کا قول ہے، امام اعظم کا، امام ظفر، ابو یوسف، محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وقال آخرون، اور دوسروں نے کہا بل تتوضأ لکل صلاۃ، بلکہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ ولا يعرفون ذکر الوقت فی ذلک، اور یہ لوگ یعنی فریق ثانی، یہ لوگ اس مسئلے میں وقت کے ذکر کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ یہ 2 فریق ہو گئے۔ اب امام طحاوی کہتے ہیں فأردنا نحن ان نستخرج من القولین قولا صحیحا، ہم نے چاہا کہ ہم اس مسئلے میں علماء کے جو مختلف اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ہم قول صحیح کو اپنی نظر کے طریقے سے نکالیں کہ ان میں کس کا قول دلیل کی قوت کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر امام طحاوی ایک اجماعی مسئلہ ذکر کرتے ہیں، گویا کہ فریق اول یعنی امام اعظم کے مذہب کی تائید میں گویا کہ پہلی دلیل ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مستحاضہ کسی ایک وقت کی نماز کے لیے وضو کرے اور اس وضو سے نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وقت نکل جائے، تو اس کے لیے وقت نکلنے کے بعد نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے اس وضو سے، کیونکہ وقت نکلتے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ اب اگر نماز پڑھنا ہے تو اس کو نیا وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہو گیا، یعنی اگر کوئی مستحاضہ نماز کے وقت کے لیے وضو کی اور نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ وقت نکل گیا، اب دوسرا وقت شروع ہو گیا، تو اب دوسرے وقت میں اگر اس کو نماز پڑھنا ہے، چھوٹی ہوئی نماز صحیح یا وہ نماز صحیح، تو پھر اس کو نیا وضو کرنا ہے۔ گزشتہ وضو جو اس نے کیا تھا وہ کافی نہیں ہے، یعنی وقت نکلتے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ، اگر مستحاضہ عورت وقت کے اندر وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس وضو سے
وقت نکلنے سے پہلے پہلے نفل ادا کرنا چاہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ایک مستحاضہ ہے جو وضو کی لیکن پورا وقت نکل گیا، نماز نہیں پڑھی، اب وہ وضو سے وہ آئندہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ دوسرا مسئلہ، کسی مستحاضہ نے وقت کے اندر وضو کیا اور فرض ادا کر لی، فرض ادا کرنے کے بعد اس کے لیے نوافل پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ تو ان دو مسئلوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وقت کا خروج مستحاضہ کی طہارت کے لیے ناقض ہے، یعنی وقت کا نکل جانا، اس سے مستحاضہ کی طہارت ٹوٹتی ہے۔ فراغ عن الصلاۃ، ان نماز سے فارغ ہو جانا، اس سے اس کی طہارت نہیں ٹوٹتی ہے۔ گویا کہ مستحاضہ کے حق میں جو ناقض طہارت ہے وہ خروج وقت ہے، وقت کا نکل جانا۔ نماز سے فارغ ہو جانا یہ خروج وقت، یہ جو ہے کہنا چاہیے ناقض طہارت نہیں ہے۔ اگر فراغ عن الصلاۃ یعنی نماز سے فراغت مستحاضہ کے حق میں ناقض وضو ہوتا تو فرض نماز کے بعد اسی وقت کے اندر اسی وضو سے نماز نفل ادا کرنا جائز نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے لیے یہ جائز ہے۔ لہذا اب تتوضأ لکل صلاۃ، جس حدیث سے جو ہے شوافع استدلال کرتے ہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو لام ہے لکل صلاۃ، یہ لام جو ہے یہ ظرفیت کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے تتوضأ لوقت کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ تو پتہ چلا کہ فراغ عن الصلاۃ، یہ نماز سے فراغت، یہ ناقض وضو نہیں ہے بلکہ خروج وقت ناقض وضو ہے۔ لہذا وضو کا واجب، وضو کا وجوب وقت سے ہوگا نہ کہ نماز سے۔ یہ ہو گئی صاحب دلیل۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے یہاں سے، فَأَرَدْنَا نَحْنُ أَن نَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا۔ تو دو مسئلے ہو گئے اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے کرے گی، یہ حناف کا، اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، یہ شفافے کا دوسرا والا۔ فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا نَحْنُ أَن نَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں اقوال میں سے صحیح قول کا ہم استخراج کریں۔ فَرَأَيْنَاهُمْ قد اجمعوا، تو ہم نے دیکھا کہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، انہا اذا توضأت فی وقت صلاۃ، کہ جب مستحاضہ نماز کے وقت کے اندر وضو کر لے، فلم تصلی حتی خرج الوقت، اور وہ نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ وقت نکل جائے، فارادت ان تصلی بذلک الوضو، پھر وہ اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہے، انہ لیس ذلک لہا، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، حتی تتوضأ وضوءا جدیدا، یہاں تک کہ وہ نیا وضو کرے گی، نیا وضو کر لے۔ ایک مسئلہ تو یہ اجماعی ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اجماعی یہ ہے، ورأیناہا، اور ہم نے یہ دیکھا فقہا کو کہ وہ عورت لو توضأت فی وقت صلاۃ فصلت، کہ اگر مستحاضہ نے وقت کے اندر وضو کیا اور فرض نماز پڑھ لی، ثم ارادت ان تتطوع بذلک الوضوء، پھر وہ یہ چاہتی ہے کہ اسی وضو سے نفل نماز پڑھے، کانا ذلک لہا ما دامت فی الوقت، تو اسے نفل پڑھنے کی اجازت ہے جب تک کہ وقت موجود ہے۔ فدل، اب ان دونوں مسئلوں کو ذہن میں رکھیے، فدل ما ذکرنا، تو ہماری ذکر کردہ صراحت سے یہ ثابت ہو گیا، ان الذی ینقض تطہرھا ہوا خروج الوقت، کہ وہ چیز جو مستحاضہ کی طہارت کو توڑ دیتی ہے وہ وقت کا نکلنا ہے، وَأَنَّ وُضُوءَهَا يُوجِبُهُ الْوَقْتِ، اور مستحاضہ پر جو چیز وضو کو واجب کرتی ہے وہ وقت ہے، للصلاۃ، نماز سے فراغت ہونا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وَقَدْ رَأَيْنَاهَا، اب یہاں سے گویا کہ ایک تیسرا استدلال، گویا کہ تیسرا استدلال ہے یہ احناف کی طرف سے۔ استدلال کی پہلے وضاحت کر دیتا ہوں۔ امام طحاوی گویا کہ اس بات پر کہ خروج وقت یہ ناقض وضو ہے، اس پر دوسری دلیل گویا کہ پیش کرتے ہیں، یوں کہہ لیجئے، اس کو آپ دونوں مسئلوں کو ایک دلیل تسلیم کر لیجئے، یہ دوسری دلیل مان لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مستحاضہ متعدد فوت شدہ نمازوں کو ایک نماز کے وقت کے اندر ایک وضو سے ادا کرنا چاہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے، یعنی کوئی مستحاضہ ہے، جیسے کچھ نمازیں فرض چھوٹ گئی ہیں،
اب وہ فرض نمازیں، متعدد فرض نمازیں ایک نماز کے وقت کے اندر ایک وضو سے ادا کرنا چاہیں تو بالاتفاق کر سکتی ہے۔ تو جب ایک وضو سے ایک نماز کے وقت کے اندر متعدد فوت شدہ نمازیں ادا کرنا جائز ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناقض وضو خروج وقت ہے، وقت کا نکلنا ہے، نہ کہ نماز سے فارغ ہونا۔ اگر فارغ عن الصلاۃ یعنی نماز سے فراغت یہ ناقض وضو ہوتا تو اس پر ہر فائتہ نماز کے لیے نیا وضو کرنا لازم ہوتا، جبکہ متفق علیہ ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی گویا کہ کہاں سے؟ وَلَقَدْ رَأَيْنَاهَا لَوْ فَاتَتْهَا صَلَوَاتٌ، اور ہم نے دیکھا کہ اگر اس کی یعنی مستحاضہ کی چند نمازیں فوت ہو گئیں، فَأَرَادَتْ أَن تَقْضِيَهُنَّ، اور وہ انہیں قضا کرنا چاہتی ہے، كَانَ لَهَا، تو اسے اجازت ہے، أَن تَجْمَعَهُنَّ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، تو اس کو جائز ہے کہ ان تمام نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں ایک وضو کے ساتھ جمع کرے۔ فلو کان الوضوء یجب علیہا لکل صلاۃ، اگر اس کے اوپر ہر نماز کے لیے وضو واجب ہوتا، لکان یجب ان تتوضأ لکل صلاۃ من الصلوات الفائتات، تو اس پر ضروری ہوتا کہ ہر فوت شدہ نماز کے لیے وہ علیحدہ علیحدہ وضو کرتی۔ فلما کانت تصلیہن جمیعا بوضوء واحد، تو جب اس کے لیے تمام نمازوں کو ایک وضو سے ادا کرنا جائز ہے، ثبت بذالک، تو اس سے یہ ثابت ہوا ان الوضوء الذی یجب علیہ ہوا لغیر الصلاۃ وہو الوقت، کہ اس پر جو وضو واجب ہوتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وقت، وقت کے نکلنے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ امام طحاوی کی طرف سے جو ہے دو دلیلیں ہوں گئی مستقل طور پر۔ وحجۃ اخری، وحجۃ اخری، یہ آخری دلیل ہے امام طحاوی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ گویا کہ تیسری دلیل ہے۔ یہ تیسری دلیل یہ ہے، یہ دراصل ایک قیاس ہے۔ اب اس ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر یہ تیسری ہے، اور اگر مصنف کی ترتیب دیکھیں تو پھر یہ دوسری ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اصل میں طہارتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو حدث کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں یعنی پیشاب پاخانے کی وجہ سے، اور دوسری وہ طہارتیں ہیں جو خروج وقت کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، جیسے مسح علی الخفین ہے۔ تو مسح علی الخفین ایسی طہارت ہے جو وقت کے نکلنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مقیم کے لیے ایک دن ایک رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، تو جیسے ہی 3 دن 3 راتیں مسافر سے گزریں گی خود بخود مسح ٹوٹ جائے گا، گویا کہ پیروں کی طہارت ٹوٹ جائے گی۔ تو کچھ طہارتیں ایسی ہیں جو حدث سے ٹوٹتی ہیں، کچھ طہارتیں ایسی ہیں جو وقت کے نکلنے سے ٹوٹتی ہیں، اور ان دونوں طہارتوں کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بھی طہارت نماز سے نہیں ٹوٹتی، یعنی چاہے حدث سے ٹوٹنے والی طہارت ہو یا وقت سے ٹوٹنے والی طہارت ہو، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی طہارت نماز سے نہیں ٹوٹتی ہے، بلکہ یا تو حدث سے ٹوٹے گی یا خروج وقت سے ٹوٹے گی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ مستحاضہ عورت کی طہارت کو حدث یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ بھی توڑ دیتا ہے، اور غیر حدث بھی توڑ دیتا ہے، یعنی حدث بھی مستحاضہ کی طہارت کو توڑ دیتا ہے۔ اگر مستحاضہ عورت کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو اس سے بھی اس کی طہارت ٹوٹ جائے گی، اور اگر حدث کے علاوہ کوئی دوسری چیز ظاہر ہوئی اس سے بھی اس کی طہارت ٹوٹ جاتی۔ اب یہ دوسری چیز کیا ہے؟ غیر حدث ہے، جو اس میں اختلاف ہے۔ شوافع کہتے ہیں کہ جس غیر حدث سے مستحاضہ عورت کی طہارت ٹوٹتی ہے وہ نماز سے فراغت ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ جس غیر حدث سے اور مستحاضہ کی طہارت ٹوٹتی ہے وہ خروج وقت ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ ان دونوں میں سے کسی کے لیے نظیر موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی امام شافعی نے کیا کہا کہ
مستحاضہ عورت کی طہارت جو غیر حدث سے ٹوٹتی ہے وہ غیر حدث نماز سے فراغت ہے، اور احناف نے کہا وہ غیر حدث خروج وقت ہے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ ان دونوں میں سے امام اعظم کے قول، امام شافعی قول، ان میں سے کسی ایک کی نظیر ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا غور کیا تو ہمیں خروج وقت کے ناقض ہونے کی نظیر مل گئی، اور وہ ہے مسح علی الخفین، کہ مسح علی الخفین جو ہے مدت پوری ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور فراغ عن الصلاۃ یعنی نماز سے فراغت کے ناقض وضو ہونے کی کوئی نظیر موجود نہیں، لہٰذا فراغ عن الصلاۃ کو ناقض وضو قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ خروج وقت ہی ناقض وضو ہوگا۔ یہ اس کی وضاحت تھی، اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فرماتے ہیں وحجۃ اخری، اور دوسری دلیل یہ ہے، انا قد رأینا الطہارات تنتقض باحداث، ہم نے دیکھا کہ طہارات احداث یعنی حدثوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، منہا ان احداث میں سے الغائط والبول پیشاب اور پاخانہ ہے، و طہارات اور کچھ ایسی طہارتیں ہیں تنتقض بخروج اوقات جو خروج اوقات سے ختم ہو جاتی ہیں، وہی الطہارۃ بالمسح علی الخفین، اور وہ مسح علی الخفین کی طہارت ہے، ینقضھا خروج وقت المسافری، کہ اس کو مسافر، و خروج وقت المقیم، اور مقیم کے وقت کا نکلنا توڑ دیتا ہے، وہذہ الطہارات المتفق علیہا، اور ان متفق علیہ طہارات میں سے لم نجد فیہا، ہم نے کوئی ایسی طہارت نہیں دیکھی، ینقضھا صلاۃ جس کو نماز توڑ دیتی ہو، انما ینقضھا حدث او خروج وقت، ان طہارتوں کو یا تو حدث توڑتا ہے یا پھر وقت کا نکلنا توڑتا ہے۔ وقد ثبت ان طہارت المستحاضۃ طہارۃ ینقضھا الحدث وغیر الحدث، اور یہ چیز بھی طے شدہ ہے کہ مستحاضہ کی طہارت حدث بھی توڑ دیتا ہے اور غیر حدث بھی توڑ دیتا ہے۔ فقال قوم، تو ایک قوم نے کہا، ھذا الذی ھو غیر الحدث ھو خروج الوقت، کہ یہ جو غیر حدث مستحاضہ کی طہارت کو توڑتا ہے یہ خروج وقت ہے۔ وقال آخرون، اور دوسرے نے کہا، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ جو غیر حدث ہے یہ کیا ہے، ہوا فراغ من صلاۃ، یہ نماز سے فراغت ہے، ولم نجد الفراغ من الصلاۃ حدثا فی شیء غیر ذلک۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حالانکہ ہم نے فراغ عن الصلاۃ کو اس کے علاوہ کسی چیز میں حدث نہیں پایا، یعنی کوئی ہم نے اس کی نظیر نہیں پائی کہ نماز سے فراغت وضو توڑ دیتی ہو۔ وقد وجدنا خروج الوقت حدثا فی غیرہ، جبکہ ہم نے خروج وقت کو اس کے علاوہ دیگر نظیروں میں حدث پایا ہے، یعنی خروج وقت حدث ہے، اس کی نظیریں موجود ہیں۔ فأولی الاشیاء ان نرجع فی هذا الحدیث المختلف فیہ فنجعلہ کالحدث الذی قد اجمع علیہ، تو زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم اس مختلف فی حدث میں غور کریں۔ فأولی ان نرجع فی هذا الحدث المختلف فیہ، کہ ہم اس مختلف فی حدث میں غور کریں، فنجعلہ، اور اس کو اس حدث کے مانند قرار دیں، کالحدث الذی قد اجمع علیہ، اس حدث کے مانند قرار دیں جس پر اتفاق کیا گیا ہے، ووجد لہ اصل، اور جس کی اصل بھی موجود ہے، ولا نجعلہ کما لم یجمع علیہ ولم نجد لہ اصلا، اور اس حدث کی طرح قرار نہ دیں جس پر اتفاق بھی نہیں ہے اور ہم نے جس کی کوئی اصل بھی نہیں دیکھی۔ فثبت بہذا قول من ذهب الى انها تتوضا لكل وقت صلاۃ، اس تفصیل سے ثابت ہو گیا ان لوگوں کا قول جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ، اور یہی قول ان ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق سے۔ اب اس کے بعد باب حکمی بولی ما یؤکل لحم، ایک نئے باب کو انشاءاللہ
نئی نشست میں شروع کریں گے۔ آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔